सुबह ठीक 11 बजे लाहौर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल की तरफ एक बुजुर्ग आम से कपड़ों में चलते हुए बढ़ रहे थे। नाम था हाजी अब्दुर रहमान। उनके हाथ में एक पुराना सा थैला था, लेकिन जैसे ही वो होटल के गेट पर पहुंचे तो गार्ड के माथे पर शिकन आ गई। गार्ड ने सामने आकर रास्ता रोकते हुए कहा, बाबा आप यहाँ कहाँ आ गए, क्या काम है आपका यहाँ? हाजी अब्दुर रहमान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा मेरा यहाँ बुकिंग है, बस इसी बारे में पूछना था। गार्ड ने हंसते हुए अपने साथी से कहा, अरे देखो तो बाबा कह रहा है इसकी यहाँ बुकिंग है। फिर गार्ड ने हाजी अब्दुर रहमान से कहा, बाबा आपसे ज़रूर कोई गलती हुई है, शायद आपको किसी ने गलत पता दे दिया है, क्योंकि ये होटल बहुत ही लग्जरी है। बड़े बड़े अफसर और रईस लोग आते हैं, जहाँ कोई आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतने में होटल की रिसेप्शनिस्ट ने आयशा खान ने ये गुफ्तगू सुन ली। उसने हाजी अब्दुर रहमान पर नजर डाली, सर से पांव तक देखा और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मगर ये मुस्कुराहट खुशामदीद की नहीं, बल्कि तंज और हकारत की थी। आयशा ने कहा, बाबा मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई बुकिंग इस होटल में होगी, ये होटल बहुत महंगा है, शायद आप गलत जगह आ गए हैं। हाजी अब्दुर रहमान ने उसी नरमी से जवाब दिया, बेटी एक बार चेक तो कर लो, शायद मेरी बुकिंग यही हो। आयशा ने लापरवाही से कंधे उचकाए और कहा, ठीक है बाबा, इसमें वक्त लगेगा, आप वेटिंग एरिया में जाके बैठ जाएं। हाजी अब्दुर रहमान ने सर हिलाया और आहिस्ता आहिस्ता वेटिंग एरिया की तरफ बढ़ गए। लॉन्ज में मौजूद कई मेहमान इन्हें अजीब नज़रों से घूर रहे थे। किसी ने धीमी आवाज में कहा, लगता है मुफ्त का खाने आया है। कोई और बोला, इसकी तो औकात भी नहीं यहाँ का एक गिलास पानी खरीद सके। हाजी अब्दुर रहमान ने ये सब सुना मगर खामोश रहे। एक कोने में रखी कुर्सी पर जाके बैठ गए, थैला जमीन पर रखा और दोनों हाथ छड़ी पर टिकाकर खामोशी से बैठ गए। लॉन्ज का माहौल अजीब हो चुका था। लोग चाय और कॉफी की चुस्कियां लेते हुए उनकी तरफ इशारा करके बातें मना रहे थे। एक छोटे बच्चे ने अपनी माँ से मासूमियत से पूछा, अम्मी ये बाबा यहाँ क्यों बैठे हैं, यूँ तो होटल वालों जैसे नहीं लगते। माँ ने कहा, बेटा सब नसीब की मार है, जब किस्मत साथ ना दे तो सबकी सुननी पड़ती है। इतने में आयशा दोबारा वहाँ से गुजरी। उसने अपने साथी स्टाफ से कहा, पता नहीं मैनेजर साहब क्या कहेंगे, ऐसे लोगों को जहाँ बिठाना भी रिस्क है, होटल की इमेज खराब हो रही है। साथी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, कुछ देर बाद ये खुद ही उठकर चला जाएगा। हाजी अब्दुर रहमान जी सब सुन रहे थे मगर एक लफ्ज ना बोले, बस इंतजार करते रहे कि कोई उनकी बात सुने। पूरे 1 घंटे तक वो यूं ही बैठे रहे, कभी घड़ी देखते, कभी रिसेप्शन की तरफ नजर डालते। उन्हें उम्मीद थी कि कोई आएगा और कहेगा, हाँ बाबा आपकी बुकिंग है, लेकिन ऐसा ना हुआ। आखिरकार हाजी अब्दुर रहमान ने आहिस्तगी से कुर्सी का सहारा लिया और खड़े हो गए। उन्होंने रिसेप्शन की तरफ देखा और कहा, बेटी अगर तुम मसरूफ हो तो अपने मैनेजर को बुला लो, मुझे उनसे भी कुछ ज़रूरी बात करनी। आयशा ने बेदिली से फ़ोन उठाया और होटल के मैनेजर नुमान मलक को कॉल मिलाई। उसने कहा, सर एक बुजुर्ग आपसे मिलना चाहते हैं। नुमान ने दूर से हाजी अब्दुर रहमान को देखा और फ़ोन पर हंसते हुए कहा, ये हमारे मेहमान हैं या बस यूं ही मेरे पास चले आए हैं? मेरे पास अभी वक्त नहीं है, इन्हें बैठने तो थोड़ी देर में खुद ही उठकर चले जाएंगे। आयशा ने वही बात दोहरा दी और हाजी अब्दुर रहमान को मजीद इंतज़ार करने को कह दिया। हाजी अब्दुर रहमान ने एक गहरी सांस ली और फिर से उसी कोने की कुर्सी पर जा बैठे। सारी नज़रें उन पर जमी हुई थी मगर उनकी आंखों में अब भी वही सब्र था, जैसे कह रहे हों कि सच को दबाया तो जा सकता है मगर रोका नहीं जा सकता। लॉन्ज में हाजी अब्दुर रहमान अभी भी बैठे थे। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था मगर उनके लिए हर मिनट किसी पहाड़ जैसा लग रहा था। उसी दौरान रिसेप्शनिस्ट आयशा खान दोबारा उनके पास आई और रूखे लहजे में बोली, बाबा आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, मैनेजर साहब अभी भी बिजनेस मीटिंग में मसरूफ है। हाजी अब्दुर रहमान ने मुस्कुराकर सर हिलाया और कहा, ठीक है बेटे, मैं इंतजार कर लूंगा। उसी वक्त होटल का मैनेजर नुमान मलिक अपने केबिन में किसी गैर मुल्की क्लाइंट से फोन पर बात कर रहा था। उसके चेहरे पर गरूर साफ झलक रहा था। फोन रखते ही आयशा ने दोबारा कॉल की और कहा, सर वो बुजुर्ग अभी भी लॉन्ज में बैठे हैं, आप एक बार उनसे मिल लीजिए। नुमान ने हंसते हुए कहा, बैठे रहने दो, थोड़ी देर में थक जाएगा और खुद ही चला जाएगा, मेरे पास ऐसे फजूल लोगों के लिए वक्त नहीं। इतने में वहाँ एक छोटा मुलाजिम आया, नाम था अली रजा। वो होटल का बेल बॉय था। उसने हाजी अब्दुर रहमान को देखा। लॉन्ज में सब उनका मजाक उड़ा रहे थे मगर अली की आंखों में उनके लिए इज्जत थी। वो आहिस्ता से करीब आकर बोला, बाबा आप कब से बैठे हैं, क्या किसी ने आपकी मदद नहीं की? हाजी अब्दुर रहमान ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ मगर लगता है वो मसरूफ है। अली का चेहरा संजीदा होगा। उसने कहा, बाबा आप फिक्र न करें, मैं अभी उनसे बात करता हूँ। हाजी अब्दुर रहमान ने सर हिलाया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अल्लाह तुम्हें खुश रखे।
علی تیز قدموں سے مینیجر کے کیبن کی طرف گیا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے دستک دی اور اندر داخل ہو گیا۔ نعمان ملک نے اشارے سے پوچھا کیا بات ہے؟ علی نے ادب سے کہا سر لانج میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ نعمان نے بومے چڑھاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا علی تمہیں کتنی بار کہا ہے فضول لوگوں سے دور رہا کرو، وہ کوئی گیسٹ نہیں ہے، شاید بھٹک کر آ گئے۔ علی نے دھیرے سے کہا لیکن سر وہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ نعمان ہنس پڑا، ضروری بات؟ تمہیں اندازہ ہے یہاں کروڑوں کا کاروبار ہوتا ہے اور تم مجھے ایسے بابے سے ملواؤ گے؟ علی خاموش رہا مگر اندر سے افسردہ تھا۔ اس نے سوچا انسان کو اس کے حلیے سے کیسے ٹھکرایا جا سکتا ہے؟ کیا بڑے عہدے پر بیٹھنے سے انسانیت بھول جانی چاہیے؟ نعمان نے سخت لہجے میں کہا علی تم اپنا کام کرو، یہ معاملہ تمہارے بس کا نہیں ہے۔ علی نے سر جھکایا اور باہر آ گیا۔ لانج میں واپس پہنچتے ہی اس نے حاجی عبد الرحمن کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں اب بھی صبر جھلک رہا تھا۔ علی ان کے پاس بیٹھ گیا اور بولا بابا میں نے کوشش کی مگر مینیجر صاحب ابھی نہیں ملنا چاہتے۔ حاجی عبد الرحمن نے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کوئی بات نہیں بیٹا، تم نے کوشش کی یہی میرے لیے کافی ہے۔ علی کی آنکھیں نم ہو گئیں، اسے محسوس ہوا کہ یہ بزرگ عام آدمی نہیں ہے، ان کی سادگی میں ایک عجیب طاقت چھپی ہوئی ہے۔ لانج کا ماحول اور بھی سنجیدہ ہو چکا تھا، لوگوں کے طنز اور کہے حاجی عبد الرحمن کی خاموشی اور علی کی بے چینی سب مل کر ایک انوکھی تصویر بن رہے تھے۔ قریب 1 گھنٹہ گزر چکا تھا مگر حاجی عبد الرحمن وہی کرسی پر بیٹھے رہے۔ انہوں نے آہستہ سے آنکھیں بند کی اور سوچا صبر ہی اصل طاقت ہے، مگر اب وقت آ گیا کہ سچ سامنے آئے۔ ہوٹل کی گھڑی نے 11:15 بجا دیے تو حاجی عبد الرحمن مزید خاموش نہیں رہ سکے۔ وہ آہستگی سے اپنی چھڑی اٹھائی، تھیلا کندھے پر لٹکایا اور ریسپشن کی طرف بڑھ گیا۔ لانج میں بیٹھے کئی لوگوں نے پھر طنز کیا، دیکھو دیکھو بابا اب مینیجر سے لڑنے جا رہے ہیں۔ ریسپشن پر کھڑی عائشہ نے انہیں آتے دیکھا اور جھنجھلا کر بولی بابا اب کہاں جا رہے ہیں، انتظار کیجیے، مینیجر ابھی مصروف ہے۔ حاجی عبد الرحمن نے اس کی طرف دیکھا اور نرم آواز میں کہا بیٹی بہت انتظار ہو چکا، اب میں خود ہی ان سے بات کر لوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ سیدھے مینیجر نعمان ملک کے کیبن کی طرف بڑھ گئے۔ لانج میں خاموشی چھا گئی، سب نگاہیں اسی طرف ٹک گئی، ہر کوئی دیکھنا چاہتا تھا آگے کیا ہونے والا ہے۔ جیسے ہی حاجی عبد الرحمن نے کیبن کا دروازہ کھولا، نعمان اپنی گھومنے والی کرسی پر اکڑ کر بیٹھا تھا۔ اس نے بومے چڑھاتے ہوئے کہا ہاں بابا بتائیں کیا کام ہے آپ کو؟ حاجی عبد الرحمن نے آہستگی سے تھیلا کھولا اور اندر سے ایک لفافہ نکالا۔ وہ اسے آگے بڑھاتے ہوئے بولے یہ میری بکنگ اور ہوٹل سے متعلق کچھ دستاویزات ہیں، براہ مہربانی ایک بار دیکھ لیں۔ نعمان ہنستے ہوئے لفافہ ہاتھ میں لیا مگر کھولے بغیر ہی میز پر پھینک دیا۔ اس کی ہنسی میں تکبر صاف جھلک رہا تھا۔ اس نے کہا بابا جب کسی کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو بکنگ جیسی بڑی باتیں کرنا فضول ہے، تم جیسی شکل دیکھ کر ہی میں جان لیتا ہوں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں، یہ ہوٹل تمہارے بس کا نہیں، بہتر ہے یہاں سے چلے جاؤ۔ حاجی عبد الرحمن نے اس کی آنکھ میں دیکھا، ان کی آواز اب گہری اور سنجیدہ ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹا بغیر دیکھے تم نے کیسے فیصلہ کر لیا؟ ایک بار ان کاغذات کو تو دیکھ لو، سچ اکثر ویسا نہیں ہوتا جیسا دکھائی دیتا ہے۔ نعمان کرسی پر پیچھے جھک گیا اور زور سے ہنستے ہوئے بولا مجھے کسی کاغذ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، میں سالوں سے اس ہوٹل کو سنبھال رہا ہوں، لوگوں کی شکل دیکھ کر ہی پہچان لیتا ہوں کہ کس کی کیا اوقات ہے۔ تمہاری شکل کہتی ہے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں۔ یہ سن کر لانج میں بیٹھے چند مہمان بھی ہنس پڑے۔ حاجی عبد الرحمن نے گہری سانس لی، لفافہ میز پر رکھا اور خاموش لہجے میں بولے ٹھیک ہے جب تمہیں یقین نہیں تو میں چلا جاتا ہوں، مگر یاد رکھو جو تم نے آج کیا اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اتنا کہہ کر وہ دروازے کی طرف قدم بڑھانے لگے۔ پیچھے بیٹھے مہمان آہستہ سے سرگوشی کرنے لگے، واہ مینیجر نے صحیح کیا، ایسے لوگوں کو یہی سبق ملنا چاہیے۔ حاجی عبد الرحمن ہوٹل سے باہر نکل گئے، ان کی دھیمی چال اور جھکی ہوئی کمر نے پورے اسٹاف کے بیچ ایک عجیب سا سناٹا چھوڑ دیا۔ لیکن نعمان اپنی کرسی پر بیٹھا مسکراتا رہا، اس کے چہرے پر غرور اور حقارت کا ملا جلا تاثر تھا۔ اسی دوران بیل بوائے علی رضا اس لفافے کی طرف بڑھا، اس نے آہستگی سے اسے اٹھایا اور خاموشی سے سرور کمپیوٹر کی طرف گیا۔ اس نے لاگ ان کیا اور ریکارڈ دیکھنا شروع کیا۔ لفافے میں لکھی تفصیلات کی بنیاد پر اس نے ہوٹل کا پرانا ریکارڈ کھنگالا۔ چند ہی لمحوں میں اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اسکرین پر جو معلومات تھیں انہوں نے علی کو ہلا کر رکھ دیا۔ ریکارڈ میں صاف لکھا تھا حاجی عبد الرحمن ہوٹل کے 65% شیئر ہولڈر اور بانی رکن۔ علی کی سانسیں تیز ہو گئیں،
اس نے فوراً پرنٹر سے رپورٹ نکال لی، کاغذات ہاتھ میں لیے وہ دوڑتا ہوا مینیجر کے کیبن میں پہنچا۔ اندر نعمان اب بھی کسی کلائنٹ سے فون پر بات کر رہا تھا۔ علی نے آستگی سے کہا، سر یہ رپورٹ دیکھیے، یہ وہی بزرگ ہیں جو یہاں آئے تھے، یہ ہمارے ہوٹل کے اصل مالک ہیں۔ نعمان نے فون رکھتے ہوئے علی کی طرف دیکھا اور تیوری چڑھا لی، بولا، علی تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ مجھے ایسے لوگوں کی رپورٹ میں کوئی دلچسپی نہیں، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ علی نے پھر کوشش کی، لیکن سارے اس رپورٹ میں صاف لکھا ہے کہ حاجی عبد الرحمن ہمارے ہوٹل کے مالک ہیں، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو۔ نعمان نے بات کاٹ دی اور رپورٹ اپنی طرف کھینچی، پھر بغیر پڑھے ہی اسے واپس علی کی طرف دھکیل دیا۔ اس کی آواز میں غرور پہلے سے زیادہ نمایاں تھا۔ مجھے یہ بکواس نہیں چاہیے، میں نے کہا ہے نا اپنا کام کرو۔ یہ ہوٹل میری مینجمنٹ اسکل سے چل رہا ہے، کسی پرانے بابے کی خیرات سے نہیں۔ علی حیران رہ گیا، اس کے چہرے پر گہری بے چینی تھی۔ وہ رپورٹ ہاتھ میں لے کر باہر نکلا ہے۔ لاؤنج میں آتے اسے حاجی عبد الرحمن یاد آ گئے، ان کی آنکھوں کی گہرائی، ان کا صبر۔ اسے محسوس ہوا یہ معاملہ صرف ہوٹل تک محدود نہیں، یہ تو انسانیت کا امتحان ہے۔ آہستہ آہستہ شام ڈلنے لگی، مہمان اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، اسٹاف بھی اپنے کام میں لگ گیا، لیکن علی رضا کے دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ کل کا دن اس ہوٹل کی تقدیر بدل دے گا۔ اگلی صبح کا منظر بالکل مختلف تھا۔ ہوٹل کے ہر کونے میں ہلچل تھی، اسٹاف آہستہ آہستہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ کسی نے کہا، کل جو بابا آئے تھے شاید ان کے بارے میں کوئی بڑی بات ہے۔ دوسرے نے جواب دیا، ہاں سنا ہے، وہ ہوٹل کے بڑے شیئر ہولڈر ہیں۔ یہ خبر آہستہ آہستہ پورے ہوٹل میں پھیل چکی تھی، مگر اب بھی کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا، کیا واقعی وہ بزرگ اس شاندار ہوٹل کے مالک ہو سکتے ہیں؟ صبح 10:30 بجے لاؤنج کا ماحول اچانک بدل گیا۔ ہوٹل کے مرکزی دروازے سے وہی سادہ کپڑے پہنے بزرگ حاجی عبد الرحمن اندر داخل ہوئے، لیکن اس بار وہ اکیلے نہیں تھے۔ ان کے ساتھ سوٹ پہنے ایک افسر تھا، جس کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا بریف کیس تھا۔ سب کی نظریں ایک ہی پل میں اس سے مت جم گئیں۔ گارڈ، ریسپشنسٹ اور ویٹر سب سن ہو کر کھڑے ہو گئے۔ کل جنہیں سب نے نظر انداز کیا تھا، آج وہی شخصیت بادشاہوں کی طرح ہوٹل میں داخل ہو رہی تھی۔ حاجی عبد الرحمن نے ہاتھ کے اشارے سے کہا، مینیجر کو بلاؤ۔ ان کی آواز میں اب کوئی نرمی نہیں بلکہ ایک سخت حکم کی جھلک تھی۔ کچھ ہی دیر میں نعمان ملک باہر آیا، اس کے چہرے پر ہلکی گھبراہٹ تھی، مگر غرور اب بھی باقی تھا۔ وہ آدھی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جی بابا آج پھر آگے۔ حاجی عبد الرحمن نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ٹھنڈی آواز میں کہا، نعمان ملک، میں نے کل ہی کہا تھا کہ تمہیں اپنے اعمال کا انجام بھگتنا پڑے گا، اور آج وہ دن آ گیا۔ نعمان گھبرا گیا اور بات کو ہنسی میں اڑانے کی کوشش کی۔ حاجی عبد الرحمن کے ساتھ آئے افسر نے بریف کیس کھولا، اس میں سے ایک باری فائل نکالی اور سب کے سامنے میز پر رکھ دی۔ اس نے بلند آواز میں کہا، یہ کاغذات صاف بتاتے ہیں کہ اس ہوٹل کے 65 شیئر حاجی عبد الرحمن کے نام پر ہیں، اصل مالک یہی ہے۔ پورا اسٹاف حیران رہ گیا۔ لاؤنج میں کھڑی عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ مہمانوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور سرگوشیاں کرنے لگے، یہ تو سچ میں مالک ہیں، ہم سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ حاجی عبد الرحمن نے اپنی چھڑی زمین پر ٹیک دی، ان کی آواز اب مضبوط اور پرعزم تھی، نعمان ملک، آج سے تم اس ہوٹل کے مینیجر نہیں رہو گے، تمہاری جگہ اب علی رضا جی عہدہ سنبھالے گا۔ نعمان غصے سے کانپتے ہوئے بولا، آپ ہوتے کون ہیں مجھے ہٹانے والے؟ یہ ہوٹل میں برسوں سے چلا رہا ہوں۔ حاجی عبد الرحمن گرج کر بولے، یہ ہوٹل میں نے بنایا ہے، اس کی بنیاد میری محنت سے رکھی گئی تھی۔ چاہوں تو ابھی تمہیں باہر کا راستہ دکھا دوں، لیکن بطور سزا تمہیں اب فیلڈ کا کام دیا جا رہا ہے، وہی کام کرو جو تم دوسروں سے کرواتے تھے۔ پھر حاجی عبد الرحمن نے علی رضا کو قریب بلایا، اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، تمہارے پاس دولت نہیں تھی مگر دل میں انسانیت تھی، یہی اصل قابلیت ہے، اسی لیے تم اس عہدے کے حقدار ہو۔ علی رضا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ جذباتی ہو کر بولا، حاجی صاحب میں نے تو بس انسانیت نوائی تھی۔ حاجی عبد الرحمن مسکرائے اور کہا، بیٹا یہی سب سے بڑی حلیت ہے۔ انہوں نے ریسپشن پر کھڑی عائشہ کی طرف دیکھا، ان کی نظر اتنی سخت تھی کہ عائشہ کانپ گئی۔ حاجی عبد الرحمن بولے، عائشہ یہ تمہاری پہلی غلطی ہے، اس لیے تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن یاد رکھنا اس ہوٹل میں کبھی بھی کسی کو اس کے کپڑوں سے مت پرکھنا، ہر انسان کی عزت برابر ہے۔ عائشہ نے ہاتھ جوڑ لی اور روتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دیجیے، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ حاجی عبد الرحمن نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور بلند آواز میں کہا، سب سن لو، سب لوگ، یہ ہوٹل صرف امیروں کا نہیں ہے، یہاں انسانیت ہی اصل پہچان ہوگی۔ جو بھی امیر اور غریب میں فرق کرے گا وہ اس جگہ پر رہنے کے قابل نہیں ہوگا۔ لاؤنج میں موجود مہمانوں نے زوردار تالیاں بجائیں۔
हर कोई हाजी अब्दुर्रहमान की इज्जत और एहतराम की नज़र से देख रहा था। कल तक जिन्हें सब हकीर समझ रहे थे, आज वही सबके आगे सर झुका के बैठे थे। हाजी अब्दुर्रहमान ने आखिर में कहा, असल अमीरी पैसे में नहीं बल्कि सोच में होती है। अगर सोच बड़ी हो तो इंसान खुद ही बड़ा हो जाता है। ये कहकर वो अफसर के साथ होटल से बाहर निकल गए। पीछे खड़े स्टाफ और मेहमान देर तक उनको देखते रहे और दिल ही दिल में सोचते रहे, मालिक ऐसा होना चाहिए जो दूसरों को उनकी इंसानियत से पहचाने, ना कि उनके लिबास से। उस दिन के बाद होटल का माहौल बिल्कुल बदल गया। स्टाफ अब हर मेहमान के साथ इज्जत और खलूस से पेश आता। लोग कहते, हाजी अब्दुर्रहमान ने सिर्फ होटल नहीं बनाया बल्कि इंसानियत की बुनियाद भी रखी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।